اوور نہ ملا تو جس کی وجہ سے بحث ہو گئی، تو غلام غوث جو ہے وہ لڑائی کر کے بحث کر کے وہ میچ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس بندے نے طاہر اقبال کے پاؤں میں گولی ماری، دونوں بھائیوں کو فائر لگ جاتا ہے تو ماموں ان کا بھاگتا بھاگتا آتا ہے، اچھا، اس کو بھی یہ گولی مار دیتا ہے پاؤں پہ۔ اوور نہ ملنے پر یہ واقعہ پیش آیا، یہ 16 اگست کا واقعہ ہے کہ جو دو گاؤں کے درمیان میچ ہو رہا تھا، آخر وہ میچ ایک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا، وہاں پر جو انتظامیہ تھی وہ کہاں پر تھی۔ سب سے جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ جناب میں یہ کر دوں گا، میں ابھی آتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میں دوستوں کو بلا کے لاتا ہوں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن میں وہ ابھی 9th 10th میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، یہ بچے ان کو صرف اور صرف صبر کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ گجرات کے اندر بہت افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، کرکٹ میچ کے اندر گولیاں چل جاتی ہیں جس میں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور ایک لڑکا اس کو گولیاں لگتی ہیں، وہ ابھی بھی شدید زخمی ہے ہاسپٹل میں۔ شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ جناب یہ مبینہ طور پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، گجرات کا تھانہ ہے جی دولت نگر، اور وہاں پر ایک گاؤں ہے میسم، ٹھیک ہے، یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ مبینہ طور پر ایک غلام غوث نامی ایک لڑکا ہے جس کو میچ کے دوران اوور نہیں ملا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوور نہیں ملا، ان دونوں کی کپتان اور اس کی غلام غوث کی، کپتان کا نام ہے طاہر، ٹھیک ہے، اس کو اوور نہیں ملا۔ یہ 16 اگست کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، 16 اگست کے دن کا واقعہ ہے۔ اوور نہ ملا تو جس کی وجہ سے بحث ہو گئی، تو غلام غوث جو ہے وہ لڑائی کر کے بحث کر کے وہ میچ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے میچ چھوڑنے کے بعد باقی لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، 20 منٹ کے بعد یہ غلام غوث نامی بندہ جو ہے لڑکا یہ آتا ہے اور پھر آ کے طاہر نامی لڑکے سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ لڑائی شروع کرتا ہے تو لوگوں کو بھی شک ہوتا ہے کہ جو وہ وہاں پہ میچ کھیل رہے تھے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، تو غلام غوث نے جیسے ہتھیار نکالا تو طاہر اقبال جو کہ کرکٹ میچ کا کیپٹن تھا، اس کا بھائی فاخر اقبال سامنے آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس بندے نے طاہر اقبال کے پاؤں میں گولی ماری۔ اچھا، تو پھر یہ جب دیکھا کہ وہ دو ہو گئے ہیں اور یہ میں اکیلا ہو گیا، تو اس نے سیدھا فاخر اقبال کو سر پہ ماتھے پہ گولی مار دی۔ یہی واقعہ جب دونوں بھائیوں کو فائر لگ جاتا ہے تو ماموں ان کا بھاگتا بھاگتا آتا ہے، اچھا، اس کو بھی یہ گولی مار دیتا ہے پاؤں پہ۔ اچھا، تو یہ ایشو پیش آیا، عینی شاہدین وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے، FIR کر رہی ہے۔ تو یہ اوور نہ ملنے پر یہ واقعہ پیش آیا، یہ 16 اگست کا واقعہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ گراؤنڈ کے اندر بھی اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر تو بندہ کہیں پہ ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ غصے کا واقعہ ہے کہ بندہ غصے میں آ گیا اور نہ ملنے پہ، چھوٹی سی بات ہے نا، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا تو۔ اچھا ایک ٹیم کے اندر نا ایک ایسا لڑکا ضرور ہوتا ہے جو بیٹنگ کے لیے آگے بھاگتا ہے، اور یا پھر بالنگ کے لیے آگے بھاگے گا یا کیپنگ کے لیے آگے بھاگے گا۔ یہ ہر ایک سوسائٹی میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، والی بال کو دیکھ لیں، کرکٹ کو دیکھ لیں، تو یہ چیز عموماً دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر جو قصوروار لوگ ہیں نا، میں ان کو یہ ٹھہراتا ہوں کہ جو دو گاؤں کے درمیان میچ ہو رہا تھا، آخر وہ میچ ایک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا، وہاں پر جو انتظامیہ تھی وہ کہاں پر تھی؟ لیکن انتظامیہ کیا کر سکتی ہے؟ یہاں پہ ہمارے انتظامیہ ہوتے ہیں، اب ایک بندہ اسلحہ لے کے آ جائے، انتظامیہ کے پاس اسلحہ تو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کرکٹ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں روک تو سکتے ہیں نا۔ سب سے جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کا ایلیمنٹ نہیں ہے، صبر بالکل نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، کھیل کو کھیل نہیں بلکہ دشمنی میں لے جاتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یاد ہے میں والی بال کھیل رہا تھا تو میں نے جیسے ایک شاٹ لگائی تو سامنے سے جو اپوزیشن میں کھڑے تھے تو وہاں پر میرے ایک استاد کھڑے تھے۔ اچھا، یہ میں آپ کو اسکول کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے جیسے شاٹ لگائی تو وہ استاد کے نا سر پہ جا لگی بال۔ اچھا، تو میں معافی شاخت بھی مانگتا رہا، تو میں نے کہا بس غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بچے، یہ کھیل کا میدان ہے، یہاں پر میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہوں، یہاں پر میں آپ کا دوست ہوں، بھائی ہوں۔ اچھا، تو اگر بال لگی ہے، یہی بال میں آپ کو مار دیتا تو پھر بھی لگ جاتی، پھر بھی لگ جاتی۔ تو یہ ابھی تک مجھے وہ بات یاد ہے
جناب عثمان صاحب ایک بات یاد رکھیں, ہمیں جو سبق سکھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر, اس میں ایک جو ہے وہ ٹاپک لازمی طور پر صبح صبح بچوں کو دیا جائے کہ صبر کیا چیز ہے. بالکل صحیح. میچ کے اندر یہ چیز کیوں ہوئی ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ہم سارے لوگ شہری علاقے سے ہیں, ایسا ہی ہے. اب یہ اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجیں گے؟ نہیں بھیج سکتے, بالکل نہیں بھیج سکتے. تو اسی طرح اب کھیلوں کے جو میدان ہیں, والی بال میں لڑائی ہوئی, ایک بندہ مار گیا. اچھا سی سی ڈی نے عامر شاہ کو, اس کا بھی اس نے انکاؤنٹر کیا ہے. اب وہاں وہ لڑائی کیسے سٹارٹ ہوئی تھی؟ والی بال سے سٹارٹ ہوئی تھی. والی بال گراؤنڈ میں لڑائی ہوئی تھی, اس کے بعد عامر شاہ اس لڑکے کو قتل کر دیتا ہے. اس لڑکا وہ اس کے عامر شاہ کا بھائی وکیل اور اس کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں. لڑائی آگے بڑھ جاتی ہے. پھر عامر شاہ ان کے گھر میں جاتا ہے, 4 بندوں کو, مردوں کو عورتوں پہ سائڈ پہ کر کے مردوں کو مار دیتا ہے ادھر کلر سعیدہ میں. تو کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ گراؤنڈ سے, کھیل سے. اور عامر شاہ آرمی کا بندہ تھا, مطلب وہ آرمی سے ریٹائرڈ تھا, ویل ٹرینڈ بندہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے یہ حرکت کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ سب کچھ جو ہے کھیل کے میدان سے شروع ہوتا ہے. لڑائیاں جو ہمارے نوجوانوں میں ایک چیز جو کامن دیکھی گئی ہے وہ ہے انا. بالکل جناب میں یہ کر دوں گا, میں ابھی آتا ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, میں دوستوں کو بلا کے لاتا ہوں. عثمان صاحب ہمارے کھیل کے میدان تب تک سیف ہوں گے جب تک وہاں پر بیٹھ کے انتظامیہ, جو ہمارے بزرگ اور جو ہمارے کالجز کے اسکولوں کے جو استاذہ کرام ہیں, وہ اس چیز کو لے کر چلیں اور یہ بتائیں کہ صبر کیا چیز ہے. کھیل کو کھیل تک رکھا جائے, کھیل کو اپنے گھر تک نہ لے کے جایا جائے, کیونکہ جہاں پر کھیل کے میدان میں اکثر گالیاں وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ کھیل کے میدان سے جیسے ہی بندہ باہر نکلتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. گرومنگ ہونی چاہیے, گرومنگ ہونی چاہیے. لیکن اس ماں کا کیا قصور ہے جس کا بیٹا کرکٹ کھیلنے گھر سے ٹھیک ٹھاک گیا تھا, واپس اس کی لاش آتی ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے اور یہ بڑا افسوس پاکستان حال میں چل رہا ہے. میں کل ایک ٹیپ بال کا ایک سٹار ہے, ٹیپ بال کا ایک سٹار ہے, میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ اس معاملے کو جی ہاں اس کو ڈسکس کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کہاں پہ میچ کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو کون بلا رہا ہے. جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے کیا اس کی اتنی بات ہے کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دے سکے, آپ کو سیکیورٹی دے سکے؟ اگر نہیں سیکیورٹی دے سکتا تو وہاں پر آپ مت جائیں کھیلنے کو. تو وہ ہے سٹار لوگ, بڑے لوگ. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن میں وہ ابھی 9th 10th میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں, یہ بچے ان کو صرف اور صرف صبر کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر صبر نہیں سکھایا جائے گا تو اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملیں گے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ویورز لمحہ فکریہ ہے کہ بچے پسٹل بھی لے کے گھوم رہے ہیں. پھر کرکٹ کے میچز میں ہوتا ہے کسی بندے کو ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, کوئی کھمبے کے ساتھ لٹک رہا ہے, کوئی ایگزام میں اچھے نمبر نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکے نے چھت سے چھلانگ لگا دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا کیا ہے. کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں, کہیں پہ لڑائی جھگڑے, کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ بچی کی والدہ جل جاتی ہے. بہت افسوسناک لمحہ ہے. اس ٹائم پہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے معاملات ملک پاکستان کے ٹھیک رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.